بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ آج گیا یا کل گیا، بالآخر شہباز شریف صاحب سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ معاملات اب 29 نومبر 2025 سے آگے جاتے نظر نہیں آ رہے، مگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے طاقتور حلقے اور نواز شریف یعنی شریف خاندان دونوں مختلف طریقے اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف، نواز شریف اور مریم نواز کے درمیان چند گھنٹے پہلے ہونے والی ملاقات انتہائی اہم ترین قرار دی جا رہی ہے، اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جانب سے مریم نواز کی حمایت کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر شہباز شریف صاحب کو آگاہ کر دیا گیا ہے، جو کہ پہنچے تھے نواز شریف صاحب کے پاس کہ پیپلز پارٹی یعنی بلاول بھٹو اور مریم نواز کے درمیان جو بڑھتی کشیدگی ہے، اس میں وزیر اعظم نواز شریف سے انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ صلح کرائی جائے۔ اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک بیان دیا تھا، اس کے بعد مسلسل جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ساری جو قیادت ہے پنجاب اور سندھ کی، نیچے سے لے کر اوپر تک، آپ نام جو ہے ان کے دیکھتے جائیں، گنتے جائیں، چاہے وہ صوبائی وزراء ہیں، چاہے وہ ان کی اعلیٰ سطح کی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر پرانی سینئر قیادت ہے، تمام جو ہے وہ مریم نواز کے لتے لے رہے ہیں اور بار بار مسلسل پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور اب سے تھوڑی دیر پہلے کی یہ اطلاعات بھی ہیں کہ آصف زرداری صاحب کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے اور چند گھنٹے انہیں دیے گئے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے عاصم منیر صاحب کے نمائندے کو آصف زرداری صاحب کی جانب سے کہ وہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر کراچی پہنچیں، اس معاملے کے اوپر ان کے ساتھ بات کریں کہ آخر کار نون لیگ اور مریم نواز صاحبہ کیا چاہتی ہیں، مرکز میں انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ کی ضرورت ہے یا نہیں۔ ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو طاقتور حلقوں کی جانب سے باقاعدہ طور پر تبدیلی کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حلقے آئندہ چند ہفتوں کے درمیان ایک بڑی کامیابی کا اعلان بھی کرنے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر جو فگرز کے حوالے سے پھٹا ہوا، اس سے پہلے اسرائیل فلسطین کے اوپر جو کہ شہباز شریف صاحب کو موقف تھا، ان دونوں موقف کو لیتے ہوئے، ان دونوں معاملات کو دیکھتے ہوئے شہباز شریف صاحب بیک فٹ پر چلے گئے ہیں۔ معاملہ جناب شروع ہوا، بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پنجاب کے اندر آئے، انٹری انہوں نے ڈالی، مریم نواز کے حوالے سے انہوں نے کچھ جو ہے وہ معنی خیز قسم کی باتیں کیں، اور سیلاب متاثرین کے حوالے سے بھی انہوں نے باتیں کیں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے بلکہ یوسف زئی گیلانی صاحب کے صاحبزادوں کے حوالے سے یہ خبر آئی کہ ان سے وفاقی حکومت نے سیکیورٹی لے لی ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے علی قاسم گیلانی صاحب ایک پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کیا جنوبی پنجاب کے جو شہر ہیں، جو اضلاع ہیں، کیا وہ پنجاب کا حصہ نہیں ہے؟ وہاں ابھی بھی جو ہیں وہ سیلاب متاثرین بے یار و مددگار ہیں، یعنی کہ یہ معاملات مسلسل آگے کو چلتے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے یہ خبر بھی آئی کہ آصف زرداری صاحب کی جانب سے محسن نقوی صاحب سے رابطہ کیا گیا ہے۔ اچھا، ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ مریم نواز صاحبہ 2-3 مرتبہ بیان دے چکی ہیں، باقی جناب جو ان کی قیادت ہے، جو ان کے جونیئرز ہیں پنجاب کے اندر، اس کے اندر عظمہ بخاری ہوں، مریم اورنگزیب ہوں، دیگر لوگ ہوں، طلال چودھری وغیرہ، وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک آدھ سینئر قیادت کا بھی نون لیگ کی جانب سے بیان سامنے آیا، لیکن شہباز شریف صاحب نے براہ راست اس معاملے کے اندر کسی قسم کی انٹری نہیں ڈالی۔ پیپلز پارٹی وفاق کی حکومت کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہے، اور اب شرجیل میمن صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب اصل میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ہماری آڑ میں، پیپلز پارٹی کی آڑ میں، یعنی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آڑ لے کر وہ شہباز شریف صاحب کو نشانہ بنا رہی ہیں، اور ڈیفینیٹلی اگر وہ یہی کام کریں گی تو پھر انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی نون لیگ کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لے گی، مرکز کے اندر شہباز شریف صاحب اکثریت کھو جائیں گے، ان کی حکومت قائم نہیں رہ سکے گی۔ اب دیکھا جانا چاہیے، سوچا جانا چاہیے کہ مریم نواز صاحبہ کو یہ ٹاسک کس نے دیا ہے۔ سوال تو کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا مریم نواز صاحبہ کو یہ ٹاسک نواز شریف صاحب کی جانب سے دیا گیا ہے یا پھر انہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دیا گیا ہے؟ ان دونوں معاملات کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی میں انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اگر یہ فرض کیا جائے یا اس بات کے اوپر یقین کیا جائے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیانات کی روشنی میں، خاص طور پر آصف زرداری صاحب نے جو
اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے محسن نقوی صاحب سے، جو کہ حافظ عاصم منیر صاحب کے نمائندے ہیں پاکستان کی اس منتخب حکومت کے اندر، سب کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ ان کو کراچی طلب کرنا، چند گھنٹوں کی مہلت کے اوپر طلب کرنا اور یہ کہنا کہ مستقبل میں کیسے چلنا ہے آپ ہمیں بتائیں، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ڈیفینیٹلی انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے آصف زرداری صاحب کو، پرانے کھلاڑی ہیں، کہ اب جناب معاملات اس طرح سے جو آگے ہیں وہ نہیں بڑھ پائیں گے۔ اچھا، اب اگر اس کو دونوں طرح سے دیکھ لیا جائے، جیسا کہ میں نے آپ کے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، کہ اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ نواز شریف صاحب اب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلی اور بڑی وجہ ایک تو یہ کہ نواز شریف نے اپنے بیانیے کا، ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کا سودا کیا، اور اب وہ کسی طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیانیہ ان کے پاس واپس آئے۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ کوئی بیانیہ، کوئی نیریٹو شہباز شریف صاحب کی وفاقی حکومت جو ہے وہ جناب عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نہیں بنا سکی، اور مریم نواز صاحبہ کی انہوں نے ایک لانچنگ کرنی تھی، اپنی طرف سے انہوں نے وہ لانچنگ کر ڈالی ہے، اور چاہے فارم 47 کے ذریعے کی ہو، اپنے بھائی کو وزیر اعظم اور اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا کر وہ کچھ کیسز کے حوالے سے بھی ریلیف لینا چاہتے تھے، عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو وہ دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے تھے، اپنے تئیں اس قسم کی تمام تر کوششیں انہوں نے کر کے دیکھ لیں۔ ابھی حال ہی میں جب وہ لندن چلے گئے تھے، اس کے بعد پھر یہ اطلاع آئی کہ لندن نہیں گئے بلکہ سوئٹزرلینڈ گئے ہیں، وہاں پر شہباز شریف صاحب نے جو ہے انہیں یہ کہا کہ لندن میں جو ہے وہ آپ ملاقات کریں، اور لندن میں اس ملاقات کے اندر ایک شخصیت اور بھی شریک ہونا چاہتی ہے۔ ڈیفینیٹلی ان کا اشارہ پاکستان کے آرمی چیف صاحب کی طرف تھا، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، عسکری شخصیت ملاقات کرنا چاہتی ہے، لیکن جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے احتیاط برتی اس ملاقات کے معاملے میں۔ شہباز شریف صاحب کو سوئٹزرلینڈ میں جا کے ان سے ملاقات کرنی پڑی، اس کے بعد شہباز شریف پاکستان آئے، لاہور جا کر وہ ملے، اور تاثر یہ دیا گیا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے معاملے کے اوپر وہ ملے ہیں، مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کے معاملے کے اوپر ملے ہیں۔ خبریں بھی یہی آئیں کہ انہوں نے جناب وزیر اعظم نواز شریف سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ صلح کرائیں، مریم اور بلاول کے درمیان جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے اس کے اوپر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا، اور انہوں نے درخواست کی کہ جناب یہ جو سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ یہ جو تنازع ہے اس پر آپ اپنا کردار ادا کریں، آپ جناب ہماری صلح کرا دیں۔ اور جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے نواز شریف سے یہ کہا کہ جناب اگر حکومت کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ چلانا ہے تو دونوں جماعتوں کے درمیان اختلافات کو طول نہیں دینا چاہیے۔ بڑے بھائی سے انہوں نے یہ بھی درخواست کی کہ وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز سے بات کریں اور انہیں راضی کریں کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ صلح کر لیں۔ اب اہم معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ کسی قسم کی قانون سازی میں مرکز کے اندر جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر کسی قسم کی قانون سازی میں وہ کوئی ساتھ نہیں دیں گے نون لیگ کا، جب تک جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ معافی نہیں مانگ لیتی۔ اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، اس کا مسودہ بھی تیار ہے، نون لیگ کو اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی حمایت بھی چاہیے، یعنی ان کے لیے معاملات جو ہیں وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اور انہوں نے نواز شریف سے کہا کہ مریم نواز کو چاہیے کہ وہ مفاہمتی رویہ اپنائیں اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ ان معاملات کے اوپر جو جاری تلخی ہے اس کے اوپر جناب جو فوری طور پر ہیں اپنے اختلافات جو ہیں وہ ان کے ساتھ ختم کر دیں۔ اچھا، اب اسی تناظر میں ایک اور خبر بھی جناب ہم تک پہنچی، ہمارے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان اس وقت یہ جو تنازع ہے اس میں نواز شریف نے مریم نواز کی حمایت کر دی ہے، اور کہا یہ گیا ہے نواز شریف صاحب کی جانب سے کہ جناب کیونکہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اگر مریم نواز اپنے بیانات میں نرمی اختیار کر لیں تو پیپلز پارٹی بھی محاذ رائی سے گریز کرے گی۔ اب اس حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے اپنی بیٹی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے جو حالیہ بیانات ہیں وہ پیپلز پارٹی کی غیر ضروری تنقید کا جواب ہیں، اور وہ پنجاب کے عوام کی درست نمائندگی کر رہی ہیں۔ اچھا، اب باپ بیٹی کو اس بات کا کیونکہ احساس ہے کہ اگر جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے معاملات کو پنجاب کے اندر وہ کشیدہ رکھ کے یا مخالفانہ رکھ کے جو ہے وہ ان معاملات کو آگے بڑھائیں تو شاید جو ان کا بچا کچھا ووٹ بینک ہے اس کو وہ سنبھال سکیں۔ شہباز شریف صاحب کو کیونکہ کسی ووٹ بینک کی پرواہ نہیں، آئے تو تینوں ہی کسی ووٹ بینک کے نتیجے میں نہیں ہیں، لیکن بہرحال کیونکہ جتنا بھی بچا کچھا ووٹ بینک ہے وہ نواز شریف کا ہے اور ان کے بعد پھر مریم نواز صاحبہ کا ہے۔ شہباز شریف صاحب کا یہ مسئلہ نہیں ہے، انہیں جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر رکھنے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ پیپلز
پارٹی کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہتر رکھے ہوئے ہیں، بلکہ پیپلز پارٹی گزشتہ چند عرصے میں آئیڈیل تعلقات جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور شہباز شریف صاحب کی بھی یہ کوشش ہے کہ وہ بھی وہیں جڑے رہیں، ساتھ جو ہے وہ بندے رہیں، پیپلز پارٹی ان کی حمایت کرتی رہے تاکہ کسی طریقے سے وہ اس ہائبرڈ نظام کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے رہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ درخواست کی، لیکن میاں صاحب نے یہ درخواست مسترد کر دی ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ میاں صاحب کی اب یہ کوشش ہے، آپ کو یاد ہوگا اس مزدور صحافی نے اسی پلیٹ فارم پر آپ کو چند دن پہلے آگاہ کیا تھا کہ میاں صاحب نومبر کے بڑے فیصلوں سے پہلے شہباز شریف صاحب کو گھر بھجوا کر ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر خود بیٹھنا چاہتے ہیں۔ نواز شریف صاحب اب اگلے عرصے کے لیے پنجاب کا وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لینا چاہتے ہیں، اور پیپلز پارٹی سے زیادہ وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف سے بات کریں، ان تک وہ رابطے کرنے کی کوششیں بھی کر چکے ہیں، پیغامات بھی ان تک پہنچا چکے ہیں، اور کسی ایسے سیٹ اپ کے اوپر بھی وہ راضی ہو سکتے ہیں کہ مستقبل میں پیپلز پارٹی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو سائڈ پہ کر کے جو ہے نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کسی ممکنہ سیٹ اپ کو آگے بڑھائیں، تاکہ وہ تاثر دیں کہ وہ بھی جناب اتنے ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں یا اتنے ہی جمہوری قسم کے سیاستدان ہیں جو کہ عمران خان صاحب نے جس کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے، یعنی کہ وہ اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے وجہ۔ اچھا، دوسری جانب اگر اس تھیوری کو لے لیا جائے اور اس تاثر کو لے لیا جائے یا اس دعوے کو حقیقت مان لیا جائے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں اور شہباز شریف صاحب سے اسٹیبلشمنٹ جان چھڑانا چاہ رہی ہے، تو اس کے پیچھے بھی ایک پوری کنسپریسی تھیوری ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اسی فارمولے کی جانب بڑھنا چاہ رہی ہے کہ جناب ان معاملات کے اندر جو انٹری ہے وہ محسن نقوی صاحب کی ہو۔ چند دن پہلے اس قسم کی خبریں تو آئی تھیں نا، اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اسرائیل فلسطین معاملے پر، اور اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے فگر فجنگ کی یہ اسٹیبلشمنٹ کو بتانے کے لیے کہ جناب ہمارے معاملات تو بڑے زبردست ہیں اکانومی کے اندر، لیکن آئی ایم ایف نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ اب یہ دو چیزیں جو ہیں یہ شہباز شریف صاحب کو لے کر چلی گئی ہیں ہاٹ واٹرز کے اندر، اور اب اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ معاملات کے اندر کوئی تبدیلی آئے اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم ایک قومی حکومت نما فارمولے کی جانب بڑھیں، پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس کے اندر شامل کرنے کی کوشش کریں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں، ایک میسج بھی دیں نواز شریف صاحب کو کہ نہیں جناب، آپ اگر جو ہے وہ نومبر کے مہینے میں تو سی کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے بڑے فیصلے کی جانب نہیں جاتے، اگر آپ انکار کرتے ہیں تو یہ جو سارے کا سارا سسٹم ہے یہ جناب لپیٹا جا سکتا ہے۔ اب یہ دونوں طرح کی اطلاعات چل رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف جو ہیں وہ حیران کن طور پر مریم نواز صاحبہ کو اس طریقے سے اپنے طریقے سے استعمال کرتے ہوئے بڑی جناب کامیابی کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ اپنے جو کارڈز ہیں وہ کھیل رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب جن کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ انہوں نے بڑا سب کو خوش رکھا ہوا ہے، اب آگے چل کر وہ بڑی مشکلات کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب پہ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے آج عمران خان صاحب سے اس طرح سے ملاقاتیں نہیں ہو سکیں، لیکن بہرحال کیونکہ جیل کے اندر سماعت ہوا کرتی ہے، عمران خان صاحب سے کچھ جو ہے وہ میڈیا کے کچھ لوگوں کی جو گفتگو ہے، کچھ نکات ضرور سامنے آئے ہیں جو کہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، بلکہ عمران خان صاحب نے تو علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بھی یہ بات واضح کر دیا کہ علیمہ خان صاحبہ کو اس لیے ٹارگٹ کیا گیا کیونکہ میری پوری کی پوری جو سیاسی جماعت ہے وہ جناب میرے بیانیے کا، میرے پیغام کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی تھی، تو بالآخر پھر میں نے درخواست کی اپنی بہن سے، علیمہ خان صاحبہ کی میں نے ڈیوٹی لگائی کہ وہ میرے جو پیغامات ہیں وہ پاکستانی عوام تک پہنچایا کریں۔ بیرسٹر گور صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی، دونوں گھروں کو خوش رکھنے کی کوشش کی، جہاں انہوں نے ایک طرف یہ بات کی کہ علیمہ خان صاحبہ کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ان کے پیچھے کوئی جو ہے وہ کوئی ایجنسی ہوگی، کیونکہ چند دن پہلے علی امین گنڈاپور صاحب کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا تھا کہ ان کے پیچھے ملٹری انٹیلیجنس ہے۔ اس کانٹیکسٹ کے اندر گنڈاپور صاحب نے یہ بات، اس کانٹیکسٹ کے اندر بیرسٹر گور نے یہ بات کی کہ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ کسی اسٹیبلشمنٹ کی، کسی ایجنسی کی، کسی خفیہ ایجنسی کی لائن لے رہی ہیں۔ ساتھ موصوف نے یہ بھی فرما دیا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے خلاف کسی قسم کی جو سازش ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی، اور جب تک عمران خان صاحب کا ان کے اوپر اعتماد ہے، اعتبار ہے، انہیں نہیں ہٹایا جائے گا۔ چند دن سے کیونکہ اس قسم کی خبریں چل رہی ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے اب اعتماد کا وہ لیول نہیں رہا، عمران خان صاحب بڑا سیریسلی سوچ رہے ہیں کہ کے پی کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، لیکن دوسری طرف علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس 20 سے 25 کے قریب کچھ ایسے ایم پی ایز ہیں
جو کہ آزاد جو ہے وہ نمائندے کے طور پر سامنے آئے. ڈیفینیٹلی جو کچھ کیا عدالتوں نے, الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, اور یہ جو آزاد ایم پی ہیں یہ اہم رول پلے کر سکتے ہیں آگے چل کر. اگر کچھ ایسا ہوا علی بن گنڈاپور صاحب کے ساتھ تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے دوبارہ سے وہاں حکومت بنانا کسی عمران خان صاحب کے نئے نمائندے کے ساتھ ان کے لیے وہ مشکل بھی جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال عمران خان صاحب اس وقت تک اپنے کارڈز بڑی کامیابی کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور یہ جو حالات نظر آ رہے ہیں جو کہ ہنڈیا بیچ چوراہے میں پھوٹنے والی ہے, اس کا جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے وہ عمران خان صاحب کو اس لیے جاتا ہے کہ انہوں نے بڑے صبر کے ساتھ, بڑے حوصلے کے ساتھ, بڑی مضبوطی کے ساتھ, یہ تقریباً جو ہے وہ 2.25 سال ہو گئے ہیں, 2.25 سال کی یہ جو انہوں نے جیل ہے, 2 سال اور تقریباً 2 ماہ کی یہ جو انہوں نے جیل ہے, بڑے مضبوط حوصلے کے ساتھ انہوں نے کاٹی ہے, اور انہوں نے واضح طور پر یہ پیغام دیا ہے کہ میں جناب جو ہے وہ عاصم لاء کے اندر پاکستان کے طاقتور حلقوں سے کسی قسم کی کوئی جو ڈیل ہے وہ نہیں کرنے جا رہا ہوں. کچھ دیگر اطلاعات بھی ہیں اہم ترین کہ علیمہ خان صاحبہ نے ممکنہ ڈیل اور عمران خان صاحب سے رابطوں کے حوالے سے کیا کہا ہے. جو محسن نقوی صاحب نے پوچھا تھا نا کہ جناب کون ہے جو کہ لے کر گیا پیغام, اس کا علیمہ خان صاحبہ نے جواب دیا ہے کہ کون عمران خان صاحب سے ڈیل کا پیغام بھی لے کر آیا تھا. اس حوالے سے مزید تفصیلات اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.